وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو اللہ کے سوائے کوئی مددگار، کوئی دوست، کوئی نگرانکار، کوئی گارڈین نہیں ہوگا جو ان کی مدد کر سکے گا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے، دوزخ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُضِلُّ مَن یَشَاءُ وَیَہْدِی مَن یَشَاءُ، ہم جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. تو دعا کرنا ہے کہ یا اللہ آپ ہم کو جو ہے گمراہی سے بچائیے اور ہدایت دیجیے. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتیہ یوم لا مرد لہ من اللہ. تو پھر آپ کے اپنے پالنے والے کو جواب دیجئے، ریسپونڈ کیجئے، اس کی بات مان لیجئے، اس سے قبل کہ اس سے پہلے ایسا دن آئے جس کو پلٹا نہیں جا سکے گا. ابھی ہم دعا کریں یُضِلُّ مَن یَشَاءُ وَیَہْدِی مَن یَشَاءُ، یا اللہ آپ ہم کو گمراہ مت کیجئے، ہم کو ہدایت دیجئے. تو اب ہدایت اگر چاہتے ہیں تو پھر کیا کرو؟ آپ کے پالنے والے اللہ جو ہے اس کی بات کا جواب دو، ریسپونڈ کرو، اس کی احکامات کو مان لو اس سے پہلے کہ ایسا دن آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کو ہم پلٹانے کے قابل نہ رہیں. مَا لَكُم مِّن مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ، اور اس دن نہ تمہارے لیے کوئی پناہ کی جگہ ہوگی اور نہ کوئی ایسا مقام ہوگا کہ تم اپنے گناہوں کا انکار کر سکو یا اپنی سزا کا انکار کر سکو، سزا کو ریجیکٹ کر سکو. نہیں ہوگا، کہیں چھپنے کی جگہ نہیں. وہ معلوم ہوگا لوگ مارنے آ رہے ہیں تو کہیں جا کے وہ ٹوائلٹ میں چھپ گئے، اندر سے بند کر لیا، یہاں کون آتا ہوا، تو کم از کم ایک جگہ تو ملی چھپنے کی. نہیں، وہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور وہ اپنے نہ گناہوں کا انکار کر سکیں گے نہ جو ہے عذاب سے بچ سکیں گے. فَإِنْ عَارِضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اگر یہ آپ سے اعراض کرے، منہ پھیرے، انجان ہو جائیں تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر حفیظ بنا کے نہیں بھیجا، مانیٹر بنا کے نہیں بھیجا، نگران کار بنا کے نہیں بھیجا آپ کو. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیری ہے. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور یہ دونوں کو کی حفاظت کرنا، عام طور پہ ترجمہ جو ہوا ان دونوں کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتا. حفاظت کس سے کریں گے اللہ تعالیٰ؟ ان کو مانیٹر کرنا، کون سی چیز کس جگہ پہ کیسے رہے گی، یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتا. مانیٹر کرنے کے معنی حافظوا علی الصلاۃ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. حفاظت کیسا کریں گے؟ مانیٹر کرو، دیکھو کہ وقت پہ ہو رہی نہیں ہو رہی، جہاں ہونا ہے ہو رہی نہیں ہو رہی، نماز کے سورے برابر یاد ہے نہیں ہے، ان کے معنی ذہن میں ہے یا نہیں ہے، کنسنٹریشن رہتا یا نہیں رہتا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ان پر مانیٹر بنا کے، نگہبان بنا کے نہیں بھیجا. ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. سورہ رعد میں ہم پڑھ چکے ہیں انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا کام خالی پہنچا دینا ہے، حساب لینا ہمارا کام ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بات نہیں پہنچا رہے ہیں، خالی حساب لیتے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کا. ان کے روزے ہوتے حضرت، آپ کو کائی کو بھائی حج کو گئے کہتے ہیں انہوں نہیں، ہم نے چوہے کھا کے گئے. کیوں آپ کو کیوں ایسے کمنٹس کر رہے ہیں؟ آپ امپائر نہیں ہیں، آپ لوگوں کے اعمال جج کرنے نہیں بیٹھے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ خالی بات پہنچا دیجئے تو ہم تو کسی گنتی میں نہیں آتے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت چکاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اتراتے ہوئے خوش ہو جاتا ہے. وَإِن تَصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا خَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور اگر ہم اس پہ جو ہے مصیبت نازل کرتے ہیں اس کے اپنی کمائی کی وجہ سے، جس کے ہاتھوں نے انہیں کمایا ہے، تو بے شک انسان ناشکرا ہو جاتا ہے. اسی کی غلطی کی وجہ سے، اسی کی گناہوں کی وجہ سے جو ہے اس کو سزا مل رہی ہے دنیا میں، تو وہ ناشکرا ہو جاتا ہے. یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی رحمتیں بھی نازل ہوئی تھی مجھ پہ. دیکھیں میں ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا اس سے پہلے کہ بھئی کوئی صاحب کو بخار آ گیا. اب ان کا بولنا ہے کہ میں 59 ایئرز تک میں کبھی لیٹا نہیں، بیمار نہیں آیا. تو بخار آیا تو دیکھنے گیا، وہ کیل رہے ہیں اللہ مر گیا مر گیا بولے. 59 ایئرز نہیں پکارے، جی گیا بولے. تو اب
ایسے مایوس ہو رہے ہیں کہ اب معلوم ہو رہا ہے ان کا اینڈ ہے. بچوں کو بول دیا بھائی میں فونا کر دیا. ارے کائے کا حضرت 102 بخار میں بچوں کو فونا کرتی. تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم لوگوں کی کیفیت ایسی ہے کہ ذرا برائی اگر پڑتی ہے وہ بھی ہماری اپنی کمائی کی وجہ سے, تو وہ دن اللہ تعالیٰ کے بھول جاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحمت نازل کی تھی. وہ اللہ جو پہلے رحمت نازل کیا تھا اب بھی رحمت نازل کر سکتا ہے. اس کی شان سے اس کی کیا بعید ہے, کیا پرابلم ہے اس کے واسطے, اس کی مرضی پہ چلتا ہے سب. اب یہ بڑی خاص آیت ہے آج کل کے ایمبریولوجسٹ, گائنوکالوجسٹ وغیرہ کے لیے. للہ ملک السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی کا کنگڈم, کنٹرول اللہ تعالیٰ کا ہے. لہذا یخلق ما یشاء, وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. آپ اس کو پوچھ ہی نہیں سکتے کہ بھائی ایک کتا بول رہا صاحب میرے کو جو ہے آپ شیر کائی کو نہیں بنایا, آپ کتا بنا دیا. کوئی انسان بول رہا کہ آپ میرے کو غریب کائی کو بنائے, امیر کیوں نہیں بنائے. کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. ان دا اسکیم آف تھنگس, جس کو جہاں رہنا ہے وہاں فٹ کریں اللہ تعالیٰ. جیسا میں ایک جگہ مثال دیا تھا کہ بھئی گاڑی کا پہیا بھی گول رہتا, اسٹیئرنگ بھی گول رہتا. مئی کے مہینے میں اسٹیئرنگ اے سی کے اندر ہے اور گاڑی کا پہیا جو ہے 45 ڈگری سینٹی گریڈ پہ جا رہا. اب انہیں بولا یا اللہ انہیں بھی گول میں بھی گول, بلکہ میں تو ذرا زیادہ موٹا ہوں, آپ میرے کو اسٹیئرنگ کی جگہ کیوں نہیں رکھے اور اسٹیئرنگ کو جو ہے میری جگہ کیوں نہیں رکھے. گاڑی نہیں چلیں گی, اسٹیئرنگ نہیں لے سکتا لوڈ اتنا گاڑی کا. جس کو جہاں رہنا ہے وہاں رکھا ہے, جس کو جو دینا ہے وہ دیا ہے. ہم لا علم ہیں, ہم جاہل ہیں. دیکھیے کوئی غیر مسلم صاحب سے اسماء الحسنہ پہ بات ہو رہی تھی کہ بھئی یہ ساری کائنات کیا ہے, انہی اسماء الحسنہ کا مظاہرہ ہے. رحم ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے, کرم ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے, مغفرت ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے. تب کوئی وہ صاحب بولے صاحب نیگیٹو کوالٹیز بھی تو ہیں. علیم ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے, علم ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے. اللہ تعالیٰ نے علم دیا. اب علم کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہالت. جہالت کا مطلب علم نل ہے, بالکل نل علم ہے. تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا علم مکمل ہے, کس کو کیا دینا معلوم ہے. تو وہ پورا جو ہے بتا رہے ہیں, اپنے اسماء الحسنہ کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. بھئی کسی کو کسی چیز کا کافی علم دیا ہے, دوسری فیلڈ میں وہ زیرو ہیں, بالکل ABCD نہیں معلوم ان کو. تو اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء الحسنہ کا مظاہرہ ہے. تو لہٰذا خالق ہیں تو خلقت میں جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں. اب یہاں ایکسپلینیشن ہے کہ یہبو لمن یشاء, یہبو لمن یشاء اناسا و یہبو لمن یشاء ذکور. وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے. اب یہ وہب کا جو لفظ ہے, وہاب کا مطلب یہ ہے کہ مانگنے پہ دینا, نہیں مانگنے پہ دینا, جو ڈیزرو نہیں کرتا اس کو بھی دینا. دیکھیں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی مانگے اور اس کو دے دے, وہ بھی وہاب. نہیں مانگا اس کو بھی دیا, اور اس قابل نہیں تھا, زکریا علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اولاد جننے کے قابل نہیں تھے, ان کو بھی دیا. وہاب. تو جس کو چاہتا ہے وہ اپنی طرف سے بیٹیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. اب اس میں کوئی ڈاکٹر کا کوئی دخل نہیں ہے. وہ کیسی لیڈی ڈاکٹر ہے بھائی, ہمیشہ وہ کوئی فیملی میں کوئی بچی کا نام بس اللہ رکھ دیے تھے, اللہ میاں بس کریے 9 بچیاں ہو گئے ہوئے. تو اب یہ بات تو اللہ تعالیٰ دیے ہیں, وہ کیا کریں گے. تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ عورت کی غلطی. دیکھیں میں اس پوائنٹ کو کلیئریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیٹی ہونے یا بیٹے ہونے میں عورت یا مرد کی کوئی غلطی نہیں ہے, کوئی دخل ہی نہیں ہے. کہ بولے یہ بہو کو نکالو, یہ ہمیشہ بیٹیاں جن رہی ہیں, بہو کیا کرے گی بیچاری, جو اللہ تعالیٰ جو دیا ہے وہ کرے گی. بہو کی غلطی نہیں ہے, داماد کی غلطی نہیں ہے. تو بولے کہ جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں. اور یوزجہم ذکرنا وہ انسان, اور جس کو چاہتے ہیں بیٹے بیٹیاں دونوں ملا کے دیتے ہیں. وہاں بھی نہیں دخل نہیں ہے, بیٹی ہے یا بیٹا ہے نہیں معلوم. تو اب یہ جو عورتوں پہ جو زیادتی ہوتی ہے کہ بھئی وہ دوسری شادی کر لو, بھئی وہ بیٹیاں ہی ہو رہے ہیں ان کو, یا بیٹی
بچے ہی نہیں ہو رہے. فرما رہے ہیں وَيَجَلُوا مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور ہم جس کو چاہتے ہیں بے اولاد رکھتے ہیں. ارے ہم بے اولاد رکھتے ہیں, کیا تم جو ہے بہو کو گھر سے نکال دے رہے ہیں کہ اس کی اولاد نہیں ہوئی بول کے؟ ہم نہیں دینا چاہتے. ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں, جس بیٹیاں دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں ملا کے دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے, نہ بیٹیاں دیتے نہ بیٹے دیتے. پھر اس میں عورت کی کیا غلطی ہے جو بیویاں بدلنے کے مشورے ہوتے بڑوں سے؟ ہمارے پاس اللہ معاف کرے طلاق شوہر دینے کے بجائے ساس سسرے دیتے طلاق, دیوراں دیتے, جیٹاں دیتے. کیا ہے, کیا جواب دیں گے؟ ارے مرد کو حق ہے عورت کو طلاق دینے کا, ساس و سسرے کو حق نہیں ہے, ننند بھاوج کو حق نہیں ہے. اور پھر اس کے بھی کنڈیشنز ہیں. تو یہ عورتوں پہ جو زیادتیاں ہوتی ہیں وہ یہ ایک وجہ اس میں یہی ہے کہ بھئی اس کو بچے ہی نہیں ہو رہا. اچھا پھر ایگزامن کرے تو معلوم ہوا کہ آپ کے صاحبزادے کے سپرمز میں گنجائش نہیں ہے بچہ پیدا ہونے کی. اتنے جاہل ہیں کہ وہ قرابت بھی معلوم تو نہیں. ایسا کیسا مرد میں کیسا نہیں رہتا, وہ اس میں نہیں ہے, انہیں چھ منوس آئے جب سے ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا. یہ ہمارے پاس نہیں ہے یہ مزاج. عورت کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں, قرآن ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مرد کے. یہ تمہاری رکھوالی میں ان کی عزت کرو, یہ تمہاری ماں بھی ہے, یہ تمہاری بہن بھی ہے, تمہاری بیٹی بھی ہے. آج تم اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کر رہے ہو, آج تم اپنی بہو کے ساتھ ایسا کر رہے ہو, کل تمہاری بھی بیٹی کی شادی ہوگی, کل تمہاری بھی بہن کی شادی ہوگی. اور دیکھیے ایک بات ہے کہ بعض وقت اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی بتا دیتے ہیں لوگوں کو. تو دعا کرنا اللہ ہم سے غلط قدم مت اٹھوائیے. اس کا ایک ہی صورت ہے کہ قرآن اور حدیث پہ جو ہے ہم عمل کریں. انہ علیم خبیر, یہ کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دیکھیے یہ اسماء الحسنی کے جو جوڑے ہیں بہترین ڈائمنڈز ہیں جڑے ہوئے, ایسا موضوع بیٹھتا ہے. یہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ علیم بھی ہیں, ان کو معلوم ہے کس کو بیٹے دینا, کس کو بیٹیاں دینا اور کس کو بغیر اولاد کے رکھنا. ان کو معلوم ہے, ہم کو نہیں معلوم. اور پھر خبیر ہیں, وہ پوری قدرت رکھتے ہیں, حکم دینا اور حکم پہ عمل کرانے کی پوری قدرت رکھتے ہیں. تو وہ قدرت رکھتے ہیں, ہمارے پاس کوئی قدرت نہیں. تو یہ بات ہمارے جو ہے ذہن میں بیٹھ جائے